الحاج ابراہیم بن عبداللہ مسقطی کا کارنامہ حیدرآباد کی سب سے بڑی ڈیری ہائی ٹیک ٹیکنالوجی سے لیس بھینس کے خالص دودھ اور کم چکنائی والے دودھ کے لیے شہر بھر میں مشہور مسقط ڈیری، جس کے اصلی گھی اور دہی کے گلاسز کے علاوہ فلیورڈ ملک کا جواب نہیں، اب پبلک کے بے حد اصرار پر پیش کر رہے ہیں ٹیٹرا پیک دودھ جو 4 مہینے تک رکھ کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آئس کریم کے ڈھیر سارے ورائٹیز جو بچوں کے من کو بھائیں، بچے تو بچے بڑے بھی مزے لے لے کے کھا رہے ہیں، مسقط ڈیری کے گن گا رہے ہیں۔ روزمرہ کے استعمال کے علاوہ شادی بیاہ اور دیگر تقاریب کے لیے آرڈر پر بھی دستیاب ہیں۔ 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں مصروف مسقط ڈیری، کوٹلے عالیجہ، حیدرآباد۔ Audio Jungle. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نورین، TCN اردو نیوز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ تلنگانہ تقسیم کے بعد ریونیو کے سلسلے میں 28 نومبر کو خصوصی اجلاس منعقد، مختلف قائدین کا غور و خوض۔ ریاست آندھرا پردیش کے ساحلی اضلاع طوفان لہر سے متاثر، تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں بھی تیز بارش کے امکانات۔ نقلی پاسپورٹ کیس میں ملوث ابو سالم کو 7 سال کی سزا، CBI کورٹ کا فیصلہ۔ گوپال پورم پولیس اسٹیشن سے وابستہ رکشک گاڑی ڈرائیور کی نیند راہگیروں کے لیے درد سر، DCN اردو نیوز کی خصوصی رپورٹ۔ البال پولیس اسٹیشن حدود میں 25 نومبر کو ہوئے ملازمہ کے قتل کی تحقیقات کے سلسلے میں مشکوک افراد کے خاکے جاری۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آندھرا پردیش کی تقسیم کے مسئلے کے سلسلے میں تلنگانہ مسودہ بل کو خطیت دی گئی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے کے مطابق وزارتی گروپ ایسی راہیں تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس سے تلنگانہ کے قیام کی صورت میں ریاست کے کسی بھی خطے کی عوام کو ٹھیس نہ پہنچے۔ اس سلسلے میں 8 سیاسی پارٹیوں کے قائدین سے ملاقات اور آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے مرکزی وزراء اور وزیر اعلیٰ این کرن کمار ریڈی سے بات چیت کی گئی۔ 28 نومبر کو منعقد شدنی اجلاس میں ریونیو تقسیم پر غور و خوض کیا گیا۔ اس موقع پر ڈگ وجے سنگھ سے موری ششیدھر ریڈی نے ملاقات کی۔ بعد ازاں پی چدمبرم سے سشیل کمار شنڈے اور جے رام رمیش نے ملاقات کی۔ تلنگانہ میں اسمبلی حلقوں میں اضافے کے معاملے میں بھی غور و خوض کیا گیا۔ اس موقع پر سیاسی نائب وزیر اعلیٰ دامودر راج نرسمہا سے بات چیت کی گئی۔ نقلی پاسپورٹ کیس میں ملوث ابو سالم کو 7 سال کی سزا، CBI کورٹ میں یہ مقدمہ زیر دوران تھا، جبکہ سابق میں 6 سال کی سزا مکمل ہو چکی ہے۔ مزید 11 ماہ کی سزا باقی ہے۔ ضلع کرنول سے نقلی پاسپورٹ کیس حاصل کرنے کے سلسلے میں 7 سال کی سزا CBI کورٹ کی جانب سے سنائی گئی۔ بعد ازاں ابو سالم کو ممبئی تھانے جیل منتقل کیا گیا۔ ریاست آندھرا پردیش کی عوام ابھی طوفان ہیلن کی تباہ کاریوں سے سنبھلنے بھی نہ پائی تھی کہ ایک اور طوفان لہر کا خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خطرناک طوفان لہر 28 نومبر کو ساحلی آندھرا سے ٹکرا گیا۔ طوفانی ہواؤں کے ساتھ ساتھ موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ 9 ساحلی اضلاع میں سخت چوکسی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ خاص طور پر اضلاع گنٹور، کرشنا، مشرقی و مغربی گوداوری میں اس طوفان کا اثر زیادہ دکھائی دے گا، جبکہ تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں بھی بارش کے امکانات ہیں، جبکہ ساحلی علاقے جات میں مقیم ماہی گیروں کو سمندر میں جانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ طوفان لہر کی تباہ کاریوں پر قابو پانے کے لیے حکومت کی جانب سے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حلقہ اسمبلی چار مینار بلدی ڈویژن حسین علم کا تفصیلی دورہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے معتمد عمومی سید احمد پاشا قادری نے کیا اور عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل کا تفصیلی جائزہ لیا۔
ان علاقے جات میں جاری تکمیل شدہ بلدی اقدامات کے بعد فردی مسرت سے مقامی عوام نے سید احمد پاشا قادری کی باکثرت گلپوشی کی۔ اس موقع پر معتمد عمومی سید احمد پاشا قادری کے ہمراہ سابق میر ذوالفقار علی، مجلسی قائد مرزا مصطفیٰ علی مظفر کے علاوہ برقی بلدی آبرسانی عہدیدار بھی موجود تھے۔ اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے مجلسی معتمد عمومی سید احمد پاشا قادری نے کہا کہ حلقہ اسمبلی چارمینار حسینی علم ڈویژن میں ترقیاتی اقدامات تقریباً مکمل ہو چکے ہیں۔ چند اقدامات جو کہ نامکمل ہیں انہیں بھی جلد سے جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ دن سے یہ کام کا آغاز کرے اور ایک وزیر ہوٹل کے پاس بھی پروجیکٹ والے لینڈ ڈسکنیکٹ کر دیے، کام بھائی پھڑ گیا وہاں پر، اس کا کام بھی ہفتے کے دن کمپلیٹ ہونا۔ اور یہ سلکی آئس کریم کے آگے ایک پبلک نل ہے، جہاں ہمیشہ پانی بہتے رہتا ہے، اس کو ڈرینیج کا کنیکشن دینا ہے، وہ کام بھی کل شروع ہوگا اور کل شام تک اس کی تکمیل ہوگی۔ یہ چھوٹے موٹے مسائل تھے، اس کے لیے تفصیلی طور پہ دورہ کیا گیا۔ اسی علاقے کے تمام عوام ہر جگہ خیر مقدم کرتے گئے، وہ کثرت گلپوشی کیے۔ میں تمام یہاں کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں توقع کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ کی طرح مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ رہیں گے۔ نقیب ملت بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس پارلیمنٹ کی ہدایت پر مسلسل ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو جو ہمارے علم میں نہیں ہے تو آپ لوگ ہمارے علم میں وہ بات لائیے، اس کے بعد اس کام کی یکسوئی ہوگی۔ یقیناً ہم بھی انسان ہیں، ہو سکتا ہے ہم سے بھی کچھ چوک ہو جائے یا کوئی مسئلے سے لا علم ہو جائے۔ آپ ہمارے علم میں لائیے، اس کے بعد ہم اگر کام کی تکمیل نہیں ہوگی تو آپ کو شکایت گلا شکوہ کرنے کا اختیار ہے۔ محمد نگر ایراکنڈے کی عوام مختلف آبی، برقی و بلدی مسائل سے پریشان ہیں۔ ان مسائل کی یکسوئی کے مطالبے کے ساتھ مقامی مرد و خواتین کی کثیر تعداد نے سردار محل پہنچ کر شکایت کی۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے مقامی عوام نے کہا کہ جلد سے جلد ان مسائل کی یکسوئی کی جائے۔ انہوں نے رکن اسمبلی سبیتا اندرا ریڈی اور چنرائن گٹا رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی سے اپیل کی ہے کہ وہ اس جانب توجہ دیتے ہوئے ان مسائل کی یکسوئی کرے۔ ایراکنٹا اور محمد نگر علاقے جات کا آدھا حصہ رنگا ریڈی میں آتا ہے تو آدھا حصہ حیدرآباد میں، جس کی بنا پر یہاں کے مسائل کی یکسوئی کے لیے نہ صرف بالاپور گرام پنچایت میں شکایت کی بلکہ حیدرآباد بلدیہ آفس میں بھی کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں ڈرینیج کے گندے پانی کے مسلسل بہنے کی وجہ سے مقامی عوام متعدد بیماریوں کا شکار ہو رہی ہے۔ الحمدللہ 3 سال ہو چکے ہیں یہاں بستی میں رہ کے۔ یہاں ڈرینیج کا بڑا پرابلم ہے، ایک تو نل کا بھی بڑا پرابلم ہے اور پھر دوسری چیز لائٹوں کا پرابلم نہیں ہونے کی وجہ سے رات کے اوقات یہاں سانپا نکلتے ہیں۔ لیڈیز کا آنا جانا بڑا دشوار کی مرحلہ ہے۔ ادھر سے راتوں کے ٹائم پہ جو حادثے ہو رہے ہیں اور جو اپنے انجے گارڈن روی گارڈن سے آتے خود جو آئے تو پانی جب بارش ہونے کی وجہ سے یہاں کنٹا بھر جاتا ہے اور حادثے رومانہ کوئی جو ہے توجہ دینے کا نام ہی نہیں ہے۔ ہم 3 4 خود نمائندگی کیے۔ BCN اردو نیوز میں وقت چلا ہے ایک مختصر سے وقفے کا۔ الحاج ابراہیم بن عبداللہ مسقطی کا کارنامہ، حیدرآباد کی سب سے بڑی ڈیری، ہائی ٹیک ٹیکنالوجی سے لیس، بھینس کے خالص دودھ اور کم چکنائی والے دودھ کے لیے شہر بھر میں مشہور مسقط ڈیری، جس کے اصلی گھی اور دہی کے گلاسز کے علاوہ فلیورڈ ملک کا جواب نہیں، اب پبلک کے بے حد اصرار پر پیش کر رہے ہیں ٹیٹرا پیک دودھ، جو 4 مہینے تک رکھ کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آئس کریم کے ڈھیر سارے ورائٹیز جو بچوں کے من کو بھائیں۔ بچے تو بچے، بڑے بھی مزے لے لے کے کھا رہے ہیں، مسقط ڈیری کے گن گا رہے ہیں۔ روزمرہ کے استعمال کے علاوہ شادی بیاہ اور دیگر تقاریب کے لیے آرڈر پر بھی دستیاب ہیں۔ 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں مصروف مسقط ڈیری، کوٹلے عالیجہ، حیدرآباد۔ وقفے کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ قاتل کتنا بھی چالاک کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ ہی جاتا ہے اور قانون کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ سکندرآباد کے الوال پولیس اسٹیشن حدود میں 25 نومبر کو گھریلو ملازمہ کے قتل کی تحقیقات کے سلسلے میں الوال پولیس نے ایک مرد اور خاتون کا خاکہ جاری کیا۔ تفصیلات کے مطابق 25 نومبر کو ملازمہ رامو لمہ کا قتل کر دیا گیا تھا۔ پولیس تحقیقات میں مصروف تھی۔ اس دوران مالک مکان خاتون نے بتایا کہ
25 नवंबर को एक जोड़ा किराए के मकान के हुसूल के मकसद से इनके यहाँ आया था, जिस पर पुलिस ने इस खातून की इत्तला के मुताबिक इस जोड़े का खाका तैयार किया। अब मुलाजिमा रामुलम्मा का कत्ल कैसे हुआ, इसका पता इस जोड़े की गिरफ्तारी के बाद ही चल सकता है। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। अक्सर कहा जाता है कि नींद पर किसी का बस नहीं चलता। अगर इंसान थक जाता है तो चट्टान भर भी वो सुकून की नींद सो सकता है, लेकिन अगर यही नींद दीगर अफराद के लिए परेशानी का सबब बन जाए तो ना सिर्फ नौकरी खतरे में पड़ जाती है, बल्कि अवाम की बरहमी का सामना भी करना पड़ता है। वैसे तो कुदरत का निज़ाम है कि दिन में काम करो और रात में आराम, लेकिन अगर रात में काम करते हुए दिन में आराम किया जाए तो यही हाल होता है जो कि इन साहब का होने वाला है। अगर मुल्क को अवाम की हिफाजत करने वाली पुलिस मुलाजिमीन दिन के औकात में आराम करने में मशगूल हो जाएंगे तो अवाम को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे ही अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा चार मीनार के करीब में वाक़ सड़क पर। गोपालपुरम पुलिस स्टेशन की रक्षक गाड़ी के ड्राइवर अपने अफराद ख़ानदान के हमरा चार मीनार दांतों का दवाखाना पहुँचे। उनके हमरा पहुँचने वाले अफराद ख़ानदान तो अपने अपने दांतों का मुआयना करवाने के लिए दवाखाने में अंदर चले गए, लेकिन ड्राइवर साहब अपनी रक्षक गाड़ी को सड़क के दरमियान खड़ी करने के बाद गाड़ी में ही हसीन ख्वाब देखने में खो गए और खर्राटे भरने लगे। इस बात से भी बेखबर के उनकी ये नींद न जाने कितने राहगीरों के लिए दर्द सर बन गई है। आराम से ख्वाब देखने में मसरूफ़ थे। इस दौरान तकरीबन काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम का मसला छाया रहा और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उन मौसूफ की नींद में ना तो गाड़ियों के हॉर्न खलल डाल सके और ना ही गाड़ियों की आवाज़। काफ़ी देर के बाद जब उनके अफराद ख़ानदान वापस लौटे तो उनकी नींद टूटी। आवाम और राहगीर ये कहने पर मजबूर हो गए कि नींद उड़ जाए तेरी चैन से सोने वाले, ये दुआ मांगते हैं हम परेशान होने वाले। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया साबिक में फ़ोन का इस्तेमाल ज़रूरत के तहत किया जाता था, लेकिन जब से सेल फ़ोन की ईजाद हुई है तब से फ़ोन की सहूलत आम हो चुकी है और हर कोई चाहे बच्चा हो या बूढ़ा सेल का इस्तेमाल ज़रूरी हो चुका है। लेकिन चंद मनचले नौजवान इस सेल फ़ोन का गलत इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं बल्कि दूसरों की नींदें भी उड़ा रहे हैं। ऐसे ही एक वाक़ये की माधवपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। माधवपुर पुलिस ने इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करने के बाद मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई, तो एक माह की कोशिश के बाद आखिरकार इस मुलजिम लड़के को हिरासत में ले लिया गया। तफसीलात के मुताबिक तेलुगु फिल्म स्टार हेमा ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि एक सेल नंबर से उन्हें ना सिर्फ मुसलसल फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और अगर फ़ोन लिफ्ट ना किया जाते थे गैर शाइस्ता SMS रवाना किए जा रहे थे, यानी कि मुसलसल उन्हें हिरासा किया जा रहा था। जिस पर जब तहकीकात की गई तो सूर्यापेट पुलिस ने इंटरमीडिएट के बाद तालीम तर्क करके इसी काम में मशगूल 20 साला नौजवान को हिरासत में ले लिया। जब तहकीकात की गई तो पता चला कि ये नौजवान एक्टर हिमा के साथ साथ जुमला 10 खवातीन को हिरासा किया करता था। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और मुलजिम से मज़ीद पूछताछ की जा रही है। तहलका एडिटर तरुण तेजपाल ने अपनी जूनियर साथी के साथ जिनसी हिरासानी मामले में 23 नवंबर तक मोहलत मांगी है।
वाज़ेह रहे कि उन्हें गोवा अदालत के रूबरू हाजिर होना है, जबकि दिल्ली अदालत में इनकी जानिब से दाखिल करदा जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी की सुनवाई 29 नवंबर को हो गई, जबकि 28 नवंबर की दोपहर तक ही उन्हें गोवा अदालत में हाजिरी देनी थी। जबकि शोमा चौधरी पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि उन्होंने तरुण तेजपाल का साथ देते हुए मुतासिरा खातून को धमकाने की कोशिश की है, जिसकी शोमा चौधरी ने कड़ी मजम्मत की। वाज़ेह रहे कि खातून जर्नलिस्ट की तेजपाल के खिलाफ शिकायत की गोवा पुलिस क्राइम ब्रांच तहकीकात कर रही है। एक्यूज लिखा है मैंने कालिक नहीं बोलती है, मैंने एक्यूज लिखा है, आरोपी हैं। एक महिला के साथ, महिला पत्रकार के साथ जिस प्रकार का अभद्र व्यवहार होता है, यौन। आखिर में सुर्खियां एक मरतबा फिर। तेलंगाना तक़सीम के बाद रेवेन्यू के सिलसिले में 28 नवंबर को खुसूसी इजलास मुनक़िद, मुख्तलिफ कायदीन का गौर ख़ौस। रियासत आंध्र प्रदेश के साहिली अजला तूफान लहर से मुतासिर, तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में भी तेज बारिश के इम्कानात। नकली पासपोर्ट केस में मुलविस अबू सालिम को 7 साल की सजा, CBI कोर्ट का फैसला। गोपालपुरम पुलिस स्टेशन से वाबस्ता रक्षक गाड़ी ड्राइवर की नींद राहगीरों के लिए दर्द सर, DCN उर्दू न्यूज की खुसूसी रिपोर्ट। अलवाल पुलिस स्टेशन हुदूद में 25 नवंबर को हुए मुलाजिमा के कत्ल की तहकीकात के सिलसिले में मशकूक अफराद के खाके जारी। इसी के साथ BCN उर्दू न्यूज यहीं पर खत्म होती है। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज। Audio Jungle. अलहाज इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती का कारनामा। हैदराबाद की सबसे बड़ी डेयरी हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस भैंस के खालिस दूध और कम चिकनाई वाले दूध के लिए शहर भर में मशहूर मस्कट डेयरी, जिसके असली घी और दही के ग्लासेस के अलावा फ्लेवर्ड मिल्क का जवाब नहीं, अब पब्लिक के बेहद इसरार पर पेश कर रहे हैं टेट्रा पैक दूध, जो 4 महीने तक रख कर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आइसक्रीम के ढेर सारे वैरायटीज जो बच्चों के मन को भाएं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी मजे ले लेके खा रहे हैं, मस्कट डेयरी के गुण गा रहे हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल के अलावा शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए ऑर्डर पर भी दस्तयाब हैं। 24 घंटे आपकी खिदमत में मसरूफ। मस्कट डेयरी, कोटले आलीजा, हैदराबाद।